اگر ہمارا پانی روکا گیا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب بھارت سے مذاکرات ہوئے تو جامع ہوں گے۔ مسئلہ جموں و کشمیر کے حل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز عدالتی معاملہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تجارت اور ٹیرف پر بھی بات کی۔ ٹیرف پر معاہدے کے لیے وزیر خزانہ امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ اگلے 2 سے 3 دن میں ٹیرف پر معاہدہ طے پا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے بھی خطاب۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی کا مطالبہ۔ کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 روزہ عالمی کانفرنس۔ انتونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی۔ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے۔ غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینی وزیر اعظم کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل پر کانفرنس فلسطینیوں کے لیے امید کا راستہ ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے۔ فلسطینی وزیر اعظم کا خطاب۔ امریکہ اور اسرائیل کا UN کانفرنس کا بائیکاٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی غزہ میں انسانی المیہ پر بول پڑے۔ غزہ میں ہر طرف بھوک ہے، قحط کی صورتحال جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ کے شہری فاقہ کشی کے مرحلے میں ہے۔ غزہ میں غذائی قلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو رکاوٹوں کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا۔ غزہ میں خوراک پہنچا کر کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا غذائی قلت کم کرنے کے لیے فوڈ سینٹرز قائم کرنے کا اعلان۔ امید ہے کہ غزہ میں امدادی سامان ضرورت مندوں تک پہنچ جائے گا۔ امداد کی بہت زیادہ ذمہ داری اسرائیل پر ہے۔ غزہ کے حالات کئی دہائیوں سے خراب ہیں۔ حماس سے نپٹنا مشکل ہے۔ صدر ٹرمپ کا 29ویں بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہتے ہیں کہ سیز فائر نہ کرواتا تو پاکستان اور بھارت اب تک لڑ رہے ہوتے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ میں نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں 6 بڑی جنگیں چھڑ چکی ہوتی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کی تصاویر دردناک ہیں۔ ہم غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار۔ عالمی رائے عامہ 2 ریاستی فارمولے کی حمایت میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کردار لازمی ہے، وہ مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست UN قراردادوں کے مطابق قائم ہوگی۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل کا اہم اور لازمی حصہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ فرانسیسی صدر کے ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ۔ کانفرنس غلط وقت پر بلائی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس حماس کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی۔ امریکہ سفارتکاری کے ذریعے غزہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا بیان۔ کہا مشرق وسطیٰ میں مسئلے کے حل کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ حملہ آور پاکستانی نہیں بھارتی شہری تھے۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی۔ حملہ آوروں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم کا تہلکہ خیز انکشاف۔ کہا کہ بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے دہشت گرد پاکستان سے آئے، حملہ آور پاکستان سے آئے تو پھر ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے۔
अब तक हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई तो मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही? साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। शहरी रहमान का चिदम्बरम के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत का ज़दाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। मुईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी खर्चात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मशावरत की जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मुईशत पर पेशरफ्त का जायज़ा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सूबाई शराकत दारी और मुक़र्ररा वक्त में अहदाफ की हुसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। फॉरेंसिक नमूने लेने के बाद मकतूला सिदरा की दोबारा तदफीन कर दी गई। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की तारीख। पुलिस ने मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जरगे का सरबराह असमतुल्लाह ससर सलीम खान, वालिद अरब गुल शामिल हैं। पहले शोहर ज़ियाउर रहमान, भाई जफर और चचा मानी खान का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 मुलजमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदालत का मुलजमान को दोबारा तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट समेत 1 अगस्त को पेश करने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जरगे से सरबराह असमतुल्लाह के घर पर छापा। CCTV कैमरों की DVRs को कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी टीम कैमरों की फुटेजेस का मुशाहिदा करेगी। सिदरा को 17 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। मॉनसून के 5वें स्पेल की एंट्री। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। 31 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। सैलाबी सूरत-ए-हाल और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव भी मुतवक्के। सबात, मालाकंड, दीर, बुनीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क भर में बारिशों के 22 हादसात में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद जाम भाग, 21 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 279 हो गई, जबकि 676 अफराद जख्मी हो गए।